اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب قریب آ گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کے حساب کا وقت، وہم اور وہ، فی غفلۃ معرضون غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل عزت اور قابل احترام حاضرین، سامعین اور ناظرین، اللہ جل مجدہ کے بے حد و بے حساب فضل و کرم سے ہم نے سورہ طٰہٰ کا اختتام کیا، اور آج اس کے کرم سے سورہ انبیاء کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آج کی اس افتتاحی تقریب میں صرف سورہ انبیاء کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم سورہ انبیاء کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جو سورہ انبیاء کا نام رکھا گیا ہے انبیاء، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کیونکہ اس قرآن مجید کی صورت میں 18 انبیاء کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں ایک اور سورہ بھی ہے، سورہ الانعام، اس سورہ مبارکہ میں بھی 18 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ سورت تقریباً 55ویں نمبر پر، 55 نمبر تھا اس کا نزول کا، اور یہ اس کے بعد کی سورت ہے، اور اس سورت کا نام الانعام رکھا گیا اور اس سورت کا نام انبیاء رکھا گیا تاکہ دونوں صورتوں میں التباس نہ پڑے، یعنی دونوں صورتوں کے نام سیم ہو جاتے تو پھر پہچان نہ ہوتی کہ یہ پچھلی صورت ہے یا اگلی صورت ہے۔ تو بہرحال یہ جو جس سورہ پاک سے 17ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، اس سورت شریف کا نام کیا ہے جی؟ سورہ انبیاء۔ اگر ہم اس سورت میں اور سورہ طٰہٰ میں مناسبت دیکھیں، وہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخری حصے میں بھی حساب کتاب سے، قیامت سے اور زندگی کے ختم ہونے کے تصور سے انسان کو آگاہ کیا گیا ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں بھی قیامت کی شدت اور لوگوں کے غفلت میں پڑے ہوئے ہونے اور موت کی تیاری کرنے کے بارے میں یہ سورت بھی انسان کو غفلت سے جگاتی ہے۔ تو اب اس میں مناسبت بھی قائم ہے کہ اس سورت کے اختتام پر جو مضمون ہے وہ اس سورت کے افتتاح پر وہی مضمون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حضرین محترم، اس کے جو مقاصد ہیں، سورت کے جو مقاصد ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں، 9 مقاصد ہم چیدہ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم یہ سورت پڑھیں گے تو یہ سورت ہمیں 9 چیزوں سے آگاہ کرے گی۔ پہلے نمبر پر اس سورت کے اندر عقائد اسلام بیان کیے گئے ہیں، توحید، رسالت، مرنے کے بعد جی اٹھنا، جزا اور سزا، اور دنیا کے اندر اگر انسان قیامت کے بارے میں قرآن کی زبان سے سنے تو یقیناً عقل مند انسان ایسا ہوگا کہ جو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے گا اور عمل کرنے لگ جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تیاری کے لیے کوشاں ہو جائے گا۔ تو یہ سورت شریف انسان کو جو ہے غفلت سے جگاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے دوستو، اس سورت شریف میں باقاعدہ آغاز جب ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا بڑی فانی ہے۔ کل کے درس میں جو لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز، وہ شدت کے ساتھ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ واقعی ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا فانی ہے اور ہم بے بس ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس درس میں
احادیث مبارکہ اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو کفار تھے ان کا رد کیا گیا ہے۔ کفار کہتے تھے یہ انبیاء جو ہیں ہماری جنس سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا گیا، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، یہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جو اعتراض والی باتیں تھیں ان کا رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سے پہلے انبیاء گزرے ہیں وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی چلتے تھے، وہ بھی پھرتے تھے، وہ بھی شادیاں کرتے تھے۔ اس پر کفار نے پھر اعتراض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معجزات نہیں ہیں کہ جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے پاس جو معجزات تھے وہ وقتی تھے، جب ان کا وقت ختم ہوا تو معجزات کا اثر بھی ختم ہو گیا، لیکن میں نے اپنے پیارے محبوب کو تو بہت سارے معجزات عطا کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہی معجزہ ایسا ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے ہے، جس کا نام قرآن ہے، اور دنیا ختم ہو جائے گی قرآن پھر بھی باقی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ہی معجزہ سب معجزوں پہ بھاری ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو چیز سمجھائی گئی وہ بھی کفار کا غلط عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ بیٹیاں نہیں ہیں میری، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اطاعت گزار بندے ہیں، وہ بندگی کرتے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں۔ نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، بلکہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ پانچویں نمبر پہ کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ تم کائنات پر غور و فکر کرو گے تمہیں خدا کی توحید کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ چھٹے نمبر پہ انبیاء کے قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ انبیاء کے قصے خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ اسلام والوں کو حوصلہ ہو اور عبرت ہو اور کچھ سیکھ سکیں۔ انبیاء کے جو تذکرے ہیں ان کے اندر ساتویں نمبر پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، دنیا کو فانی سمجھیں، دنیا کے اندر دل نہ لگائیں، بلکہ اپنی موت کی تیاری کریں، موت کو یاد رکھیں۔ آپ کے سامنے موت آنے والی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی بندہ بھی دنیا میں نہیں رہے گا، دنیا فانی ہے۔ آٹھویں نمبر پہ قیامت کے شدید ہونے کا، قیامت کی شدت کا ذکر کیا گیا اس سورہ شریف میں، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، قیامت کتنی ہولناک انداز میں آئے گی، قیامت کے دن کتنے خوف زدہ ہوں گے چہرے، اور قیامت کے دن کتنا اندھیرا ہوگا، کتنا سخت گرمی کا وہ دن ہوگا، خدا کا غضب کتنے جلال پر ہوگا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہیں رحمت للعالمین کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ان کی تعلیمات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا نور ہمارے دلوں، ہماری روحوں کو عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس قرآن مجید کی تاثیر عطا فرمائے، اور قبروں میں اسی قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ روشنی فرمائے، امن اور سکون فرمائے، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھے تو ہمارے چہروں پہ قرآن کی آیتیں چمک رہی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔